السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ایک نئی کہانی پڑھیں گے۔ تعلیم و تربیت کی بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ اس کا نام ہے نکھٹو۔ اچھا، تو یہ کہانی لکھی ہے وقار محسن نے۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ نام ہے اس کا نکھٹو۔ نام اس کا بہت مزے کا ہے۔ اچھا، لغت میں لفظ نکھٹو کے جتنے معنی درج ہیں، چندہ میاں عرف نکھٹو ان کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، یعنی سست قائل نکمے ہونے کے علاوہ کچھ کماتے بھی نہ تھے۔ جب گاؤں کے دوسرے نوجوان صبح سویرے اپنے اپنے کاموں کے لیے کھیت کھلیانوں کا رخ کرتے، نکھٹو دن چڑھے تک چادر اوڑھے کھراٹے لیتے رہتے۔ اکثر بیوی کو انہیں جگانے کے لیے ان پر پانی ڈالنا پڑتا۔ کچھ دن پڑے پڑے انگڑائیوں کی مشق کرنے کے بعد جب دھوپ آدمی دیوار پر چڑھ جاتی تو وہ 3 مکئی کی روٹیوں کے ساتھ پیاز اور لہسن کی چٹنی سے ناشتہ کرتے اور کافی دیر تک آئینے کے سامنے اپنی زلفیں سنوارنے کے بعد چوپال کا رخ کرتے، جہاں ان جیسے چند اور نکھٹو ساتھی جمع ہو جاتے۔ ان کے اماں کا یہاں تک پہنچانے میں ان کی اماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی بیوی بہت سلیقہ مند تھی، رکی سٹی۔ اکثر نکھٹو کی اس نکمے پن پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا۔ اماں کی ہمدردیاں لاڈلے پوت کے ساتھ ہوتی اور وہ ان کے دفاع میں ڈٹ جاتی۔ اے ہے بہو، کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑی ہو؟ ابھی بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا۔ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال روز روز کی لڑائی سے تنگ آ کر ایک دن نکھٹو کی بیوی نے اعلان کر دیا، دیکھو جی، اب بہت ہو گیا، میں کہاں تک ہلکان ہوتی رہوں گی؟ اگر تم نے کوئی کام نہیں کرنا تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ یہ دھمکی بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ اگلے دن وہ صبح لنگی اور کرتا پہن کر پراٹھے اور گڑ اور ستو لے کر گھر سے چل پڑا۔ ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا تو اس درخت کے اوپر 3 موٹے دیو بیٹھے ہوئے تھے۔ نکھٹو نے کہا کہ اس نے سب سے پہلے پراٹھے والا ٹفن نکالا۔ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے موٹے کو کھاؤں گا۔ یہ سن کر دیو ڈر گئے۔ وہ درخت سے نیچے اتر کر نکھٹو کے پاس آ گیا اور بولا کہ آپ ہمیں مت کھائیں، ہم آپ کو ایک ایسی چیز دیں گے جس کے بولنے پہ وہ آپ کو کھانا دے گی۔ تو انہوں نے ایک ہانڈی دی جو مختلف کھانے بناتی تھی۔ دیو نے کہا کہ ہانڈی کو حکم دو کہ کھانا بنائے۔ تو نکھٹو نے کہا کہ بریانی بنائی جائے۔ تو بریانی حاضر ہو گئی۔ یہ لے کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کو ایک بندہ ملا۔ اس نے اس کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ہانڈی ہے جو اس کو کہنے پہ وہ ہر کس طرح کا کھانا تیار کر دیتی ہے۔ یہ سن کے وہ شخص بہت شاطر تھا، اس کو سمجھ آ گئی۔ جب رات کو نکھٹو سونے کے لیے چلا گیا تو اس نے وہ ہانڈی تبدیل کر دی اصلی کے ساتھ۔ نکھٹو گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے جب اس کو خالی ہاتھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے غصہ کیا۔ نکھٹو نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کو کہنے پہ وہ کھانے بناتی ہے۔ تو نکھٹو نے اس ہانڈیا کو بولا کہ قورمہ تیار کرو۔ تو جب ہانڈی اٹھا کر دیکھا تو خالی تھی۔ نکھٹو بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ جی تو ناظرین، آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کہانی کو۔ یہ دیکھیں، جب انہوں نے مسکراتے ہوئے ڈھکن کھولا تو ہانڈیاں خالی تھی۔ ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس رات سب بھوکے سوئے۔ اگلے دن جب نکھٹو نے کام پر جانے سے پہلے 4 پراٹھوں کی فرمائش کی تو ان کی بیوی ان پر برس پڑی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ارے روز تم پراٹھے کھا کر آ جاتی ہو اور کام کرتے کچھ نہیں ہو۔ بیوی کو خوشامد کے بعد ان کو پراٹھے نصیب ہوئے۔ دوپہر ڈھلے وہ پیپل کے درخت کے نیچے پراٹھے سامنے رکھ کر بیٹھ گئے اور آج انہوں نے کڑک دار آواز میں کہا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو چاروں کو چبا چبا کر کھا جاؤں گا۔ چاروں دیو پھر ہاتھ جوڑے نمودار ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی نکھٹو برس پڑے۔
مجھے معلوم نہ تھا کہ دیو بھی انسانوں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تم نے مجھے عام ہڈیاں دیکھ کر الو بنایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔